فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم بارش کے پانی سے متعلق دو اہم باتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اندر نہائے ہیں یا نہیں نہائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بارش کے پانی کے اوپر دم کرنے والا عمل جو ہے بہت ہی چل رہا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ عمل میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ تو جو عمل گردش کر رہا ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورہ فاتحہ 70 مرتبہ، سورہ اخلاص 70 مرتبہ اور جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی دونوں صورتیں 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 دن تک مسلسل تواتر کے ساتھ پیے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرما دیں گے، اس کو صحت و عافیت عطا فرمائیں گے اور اس کے گوشت اور ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دیں گے۔ یہ عمل جو ہے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے جب بھی بارش کا موسم آتا ہے تو یہ عمل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت گردش کرتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل جو ہے روافظ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ چنانچہ رافضی عالمی مجلس کی ایک کتاب بحار الانوار ہے، اس کے اندر یہ عمل حسین بن حسن کاشونی کی کتاب زاد العابدین کے حوالے سے منقول ہے، اور اس کی سند جو ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر راوی جو ہیں وہ روافظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث جو ہے اہل سنت والجماعت کی کسی بھی کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جس اعتبار سے اس کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ عجیب و غریب طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع ہے، بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ بارش کے پانی بابرکت ہونا اور اس کے مبارک ہونے کا ثبوت تو جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اس کو مبارک فرمایا۔ چنانچہ سورہ قاف کی ایک آیت ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ کہ ہم نے آسمان سے جو ہے برکت والا اور مبارک پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے ہم نے باغات کو اگایا، بہت ساری کھیتیوں کو اگایا۔ آگے چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی رزقا للعباد کہ اس کے ذریعے ہم بندوں کو جو ہے روزی دینا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے آسمان کے جو بارش کا پانی اس کا برکت والا ہونا تو ظاہری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی صورتیں اوپر بیان کی گئی ہیں سورہ فاتحہ اور جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے بارے میں جو ہے علاج کے طور پر ان صورتوں کی فضیلت جو ہے اس علاج و معالجات کے سلسلے کے اندر اس کی فضیلتیں ملتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اگر بطور علاج اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور اس اعتقاد سے عمل کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے کہیں بھی حدیث کے ذخیروں کے اندر یہ روایت نہیں ملتی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا مجرب عمل ہو اور اس کو بطور علاج جو ہے مذکورہ عمل جو ہے اختیار کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ شرعاً بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش کے اندر نہانا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں چلتے ہوئے جو ہے بارش شروع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کو بھیگنے دیا، یعنی آپ علیہ السلام نے بارش سے اپنے آپ کو بچایا نہیں
بلکہ خود اپنے آپ کو بارش کے اندر بھیگنے دیا۔ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے بارش کے اندر نہانا ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔